السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بلا تکلف کے ساتھ آپ کی میزبان شبانہ منیار حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے تصوف کی۔ تصوف وہ گہرا سمندر ہے جس میں اس کرۂ ارض کا ہر انسان ایک دفعہ اپنی زندگی میں غوطہ ضرور لگاتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جسے روحانیت کا وہ ہیرا مل جائے۔ پاکستان کی زمین زرخیز ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب میں 1947 کی بھی بات کروں، اس سے پہلے کی بات کروں، جب برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا باب کھلا تھا، تو اس وقت بھی تصوف کی جو میراث یا تصوف کی جو ذمہ داری جن اولیاء کرام بزرگان دین نے سنبھالی تھی، انہوں نے وہ منتقل کی اپنے مریدوں نے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی ترویج کو لے کر اسلام کی پاکستان کی سرزمین وہ واحد سرزمین ہے اس پوری دنیا میں جس میں قوالی کی دنیا سے ایسے ایسے ہیرے تراش کر سامنے آئے کہ جن کی صرف قوالی نے بہت سارے غیر مسلمانوں کو اسلام کے دروازے کے اندر آنے کی دعوت دی یا وہ ذریعہ بنے۔ دور حاضر میں دو ایسے بھائی جو بہت تیزی سے تصوف کے اس آسمان کو چھونے جا رہے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی کی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابری خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور صابری خاندان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے کہ وہ کس طرح یہ اہم ذمہ داری نسل در نسل آگے لے کر چل رہے ہیں اور دنیا کو اس خوبصورت اس پاکیزہ فیلڈ سے لوگوں کو آشنا کر رہے ہیں کہ اسلام نام ہے محبت کا، اسلام نام ہے خلوص کا، اسلام نام ہے ہم آہنگی کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قوالی کی دنیا کے دو ایسے روشن باپ جو گو کے بھائی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اپنا بچپن ہوگا، ان کی اپنی یوتھ لائف ہوگی، لیکن جو ذمہ داری اس وقت یہ سنبھالے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں none other than the very own of پاکستان سوئل، ہمارے اپنے جمشید صابری صاحب سے اور نوید صابری صاحب سے۔ چھوٹی بڑی پتی سے بنتی ہے۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ بڑا شکر ہے۔ کافی بیزی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، کرم ہے اللہ پاک سب صابر پاک کا صدقہ ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ دراصل قوالی اور صابری خاندان، تو یہ میں آج پاکستان کی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ صابری کوئی خاندان نہیں ہے۔ صابر پاک جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک پورا شجرہ ہے۔ جو حضور صابر پاک پاکستان سے ہی ہندوستان گئے، اور حضور بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بھانجے بھی ہیں، اور ولایت میں آپ کا مقام اللہ پروردگار نے کچھ یکتا ہی رکھا ہے، کیونکہ ولی تو بہت سارے ہیں، مگر حضور صابر پاک نے جو ولایت کی، اللہ پروردگار نے جو ان پہ مہربانی فرمائی، آپ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ اپنی زندگی میں، اور واحد اولیاء جو اولیاء میں گزرے ہیں حضور صابر پاک، جنہوں نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے۔ اپنی نماز جنازہ اپنی نماز جنازہ، بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے حضرت؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ اللہ پروردگار ہر شے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ مگر حضور صابر پاک جو ہیں، انہوں نے جو ان کے خلیفہ تھے پوچھتے تھے بار بار، حضور یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کی ذات نے صرف یہ فنا اور بقا کا جو معاملہ ہے حضرت امام حسین کو جب بتایا کہ بیٹا یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے، اللہ پروردگار کی۔ آپ صابر پاک جو ہے، آپ کو بابا صاحب نے کلیئر بھیجا، تو جب آپ نے جب وصال ہوا تو پوری بستی میں کوئی ایسا نہ ملا، تو جب میدان میں رکھ دیا جنازے کو، تو 4 گھوڑا سوار آئے، اور جب نماز جنازہ پڑھایا نقاب پوش، جب واپس جانے لگے تو خلیفہ نے دامن پکڑ لیا کہ آپ مجھے بتا کے جائیں آپ کون ہیں۔ تو صابر پاک دیکھ کے مسکرائے، تو جب نقاب ہٹایا تو وہ بھی صابر پاک تھے، اور جو لیٹے ہوئے تھے جن کی نماز جنازہ تھی وہ بھی صابر پاک۔ تو وہ کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ بھئی یہ معاملہ ایسا ہے
کہ آپ پوچھتے تھے فنا اور بقا کیا ہے، کہ یہ فنا ہے، اس کو موت ہے مگر اس کو موت نہیں. واہ. تو اللہ کے دوست کبھی نہیں مرتے، اللہ کے جو اولیاء ہے وہ کبھی. تو اسی لیے شاید ہمیں بھی تو یہ درس دیا گیا ہے نا کہ بعد از موت جو ہماری زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. یہ تو ایک سرایا ہے دنیا، یہ خواب ہے، یہ فنا ہے، دنیا فنا ہے. صابر پاک نے یہی بتایا کہ یہ دنیا فنا ہے اور جو بعد کی جو زندگی ہے وہ ہے اصلی زندگی، وہ شروع ہوگی. یہ خواب ہے. اچھا یہ بتائیں نوید کہ آپ کا یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ نسل در نسل ہزاروں سال سے منتقل ہو رہا ہے. جی 800 سال سے تقریباً 800 سال سے. تو آپ کا یہ جو گھرانہ ہے اس کے بنیاد جو ہے وہ غریب نواز ہے، حضور غریب نواز، اور ان کے صاحبزادے ہیں خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مزار پہ آج بھی ہمارے گھر والے قوالی کرتے ہیں. ہماری فیملی جو ہمارے کزن ہیں وہ وہاں پہ قوالی کرتے ہیں. اور جو پارٹیشن کے بعد کچھ یہاں رہ گئے کچھ وہاں رہ گئے اس طریقے سے، تو وہاں سے ہمارا تعلق ہے. پھر اس کے بعد ہمارے دادا حضور جناب حضور استاد ننھے خان، انہوں نے قوالی کی وارثی. اس کے بعد استاد بدر وارثی. اس کے بعد میرے والد صاحب جناب استاد اختر وارثی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قوالی پیش کی پوری دنیا کو. اب ہم اس قوالی کی خدمت کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور انشاءاللہ ہمارے بیٹے جیسے کہ زودی ہے، نہال ہے، انشاءاللہ وہ خدمت کریں. مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، چاہے دنیا کتنی ماڈرن ہو جائے، کتنی ماڈرن. اچھا آپ دونوں میں چھوٹا بڑا کون ہے؟ یہ مجھے راز رکھا ہوا ہے انہوں نے. آج میں پوچھ کے رہوں گی چھوٹا بڑا کون ہے. یہ راز ہے، ویسے چھوٹے لگتے یہ ہیں، بڑے یہ ہیں، میں چھوٹا ہوں. پہلے یہ میں تو سمجھ گئی تھی، آپ نے مجھے رکھا ہوا تھا سسپینس میں کہ نہیں میں جڑوا ہے. ایسے ہے یہ ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں میرے استاد بھی. ویسے ہم لوگ بتاتے نہیں، چینل پہ بھی نہیں بتاتے ہیں. آج ہم نے بریکنگ نیوز کے طور پہ بتا دی. لیکن واقعی میں بڑے آپ لگ رہی ہیں، تو آپ کے اندر سنجیدگی مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے. یہ تھوڑے سے مجھے ذرا سافٹ ہارٹیڈ، بہت سخت لگ رہے ہیں آپ مجھے. زیادہ ہیں دراصل یہ ذمہ دار ہیں، گروپ کی ساری ذمہ داری میرے پہ ہے. اچھا سارے کام میں کرتا ہوں گروپ، سارے مینجمنٹ سب جتنے میرے گروپ کو سب یہ سنبھالتے ہیں. میرا کام جو ہے صرف جو ہے گائیکی کو دیکھنا، کہ اس کمپوز کو دیکھنا. تو سارے کام ہمارے بیٹے میں 6 برادرز ہیں. 6 برادرز ہیں اور میرے سارے بھائی، اللہ پروردگار کو سلامت رکھے. مجھے صرف یہ صابر پاک بابا صاحب بس مجھے ان میں مصروف رکھتے ہیں. اچھا روحانیت میں اور دنیا یہ دیکھ رہے ہیں، ہماری سارے معاملات یہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں اسپرچویلٹی میں، اور دنیا کے عمل دمل کام جو ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں. اچھا جو آپ کی کس اسٹیج پہ عمر کے جب آپ کے والد صاحب نے آپ کے سر پہ یہ ذمہ داری ڈالی، یا پھر آپ لوگ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے یہی کرنا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ جمشید بھائی آپ کو اچھا بتائیں گے کیونکہ انہوں نے شروع کیا ہے سلسلہ. اچھا دراصل میرے بابا جانی جو ہے وہ اولیاء اکرام سے بہت پیار اور بہت محبت اور ساری زندگی قوالی کی جو صحیح خدمت کہتے ہیں نا جسے، وہ انہوں نے کی اور ہمیں بھی وہی سکھایا انہوں نے کہ بیٹا یہ قوالی اس کو آگے لے کے جانا ہے، قوالی کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو روشناس کرانا ہے. تو ہم تو گاڈ گفٹڈ بچپن کی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ گانا اور سر اور اس کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ورثے میں آیا ہے. یہ جو صابر پاک کا صدقہ ہے. اور یہ نوید بھی جو ہے ماشاءاللہ گاڈ گفٹڈ ہے. میرے سارے بھائی جتنے، شان بھائی بھی ہیں، وہ طبلہ ایک ہی طبلہ بجاتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ، وہ ان کا طبلہ، ان کے بغیر ہم لوگ نہیں پرفارم کرتے. مطلب آپ لوگ سارے بھائی ہیں نا ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. اگر میں ٹیکنیکلی بھی کہوں تو یس، اگر وہ کہیں جیسے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے. دوسرے لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں شان بھائی کو کہ شان ہمارے ساتھ ہو. تو یار جمشید بھائی ایک شو میں اگر وہ کہیں چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے بغیر جو نا مزہ نہیں آتا کام. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو اتنا ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے پروفیشنلی بھی کہ اگر کوئی ایک سر بھی ہٹ گیا تو پورا مزہ نہیں آتا. ویئرز نوید اور جمشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے مگر اس بریک کے بعد. جی جناب، ویلکم بیک. آج بلا تکلف کے اس ایپیسوڈ کی جو ایسنس ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوگی کیونکہ نوید اور جمشید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں تصوف کی. ہر انسان کے اندر جسم تو فانی ہے، روح
اصل کام تو روح کا ہے، اور اصل جو فرائض ہمیں سونپے گئے ہیں وہ بھی روح کے ہیں. جسم نے جزا اور سزا کا تعین کرنا ہے ہمارے اپنے اعمال سے، روح نے اس کا رزلٹ بھگتنا ہے. اللہ صحیح کہا میں نے؟ بالکل صحیح بات. کیا بات کیا بات. اللہ پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور میٹرو کے ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں چینل والوں کے کہ انہوں نے صوفیزم کو، اور پوری دنیا میں جو لوگ صوفیزم کو، بزرگان دین کے اس علم کو، صوفی تعلیم کو اور اولیاء اکرام کی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اللہ پروردگار ان کو بہت عروج اور ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا، کس عمر میں آپ لوگوں نے پہلی دفعہ پرفارم کیا تھا، اور اس وقت گھبراہٹ ہو رہی تھی؟ کیونکہ جب آپ جوڑی میں پرفارم کرتے ہیں نا تو کیمسٹری بڑا معنی رکھتی ہے. ایک نے غلطی کی تو دوسرے نے اس کو سنبھالنا ہے، دوسرے نے پہلے نے سنبھالنا ہے. ایسا ہے کہ شروع جب ہوا، یہ شروع ایک حادثہ ہے. قوالی ہماری جو ہے نا، اچھا، کیونکہ ہمارے والد صاحب قوالی کرتے تھے حضور داتا صاحب کے دربار میں بہت زیادہ، تو وہاں اچانک والد صاحب پان کھایا کرتے تھے. اچھا ویور سے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا آپ چلوں، کھاتے؟ یہ واحد گروپ ہے جمشید صاحب کا جو پان نہیں کھاتا، تو اس کی وجہ سے ہمیں لوگ کافی بلاتے بھی اپنے گھروں میں کہ یار یہ اچھے لگتے ہیں، خوبصورت صاف ستھرے. کافی ہماری آڈینس جو ہے اس بات کو خوش ہوتے ہیں، اور میں کمنٹس کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو یہ کیوں پان نہیں کھاتے. پان کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ قوال تو کھاتے تھے. کیا آپ لوگ کی پہچان ہوتی ہے قوال؟ نہیں ہمارے نہیں، آپ کی نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن آپ نے دوسرے قوال کھاتے ہیں. تو میرے بابا بھی کھاتے تھے. بالکل، مگر میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے اگر پان کھانا ہے تو قوالی نہیں کرنا. اچھا، اگر پان نہیں کھاتے تو پھر قوالی کریں، کیونکہ اس میں بزرگان دین کے نام ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، تو پان کھا کے نہیں. تو آپ وہ قصہ سنا رہے ہیں؟ ہاں میں یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ میرے والد صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی پڑھتے پڑھتے قوالی نا. ٹھیک. جمشید بھائی اس وقت بڑے چھوٹے سے تھے، تو انہوں نے اچانک والد صاحب کو ایسے ہی پکڑ کے پیچھے کیا اور خود بیچ میں بیٹھ گئے. میں ایسے ہی بیٹھا تھا بابا کے ساتھ، بابا بیچ میں بیٹھے تھے، میں ان کے ساتھ ہر وقت ایسے ہی. چھوٹے سے قوالی تو کرتے ہی تھے، لیکن اس وقت ہمارا کوئی رول نہیں تھا. ابو کے ساتھ ساتھ گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ تھا شروع سے ہی، بچپن سے ہی یہ کام جو ہے. پھر آپ نے اس کو پرفارم کیا؟ اسی وقت میں نے ایسے ابو کو پیچھے کیا، خراب ہو گئی تھی، ایسے بابا کو میں نے پیچھے لے کے آیا، اور ان کے آنکھیں لال ہو رہی تھی، کھانسی آ رہی تھی، چھالے اٹک گئی تھی. تو اسی ٹائم جو محفل چل رہی تھی داتا صاحب کی، میں نے ان کو پیچھے کیا، میں نے بولا سنبھالو، میں آگے بیٹھ کے وہ پڑھنے لگا. اس وقت جو جتنے بھی آپ کے جو ہمنوا ہوں گے نا وہ سب تھوڑے سے گھبرا بھی گئے ہوں گے نا، ایک سیکنڈ کے لیے وہ ڈسٹرب ہوا. لیڈ سنگر ایک آدمی کے جو اس وقت میں ہوں، میں آدمی ہوں، تو میرا اگر کوئی طبیعت خراب ہو جاتی تو پھر کون پڑے گا. لیکن وہ جذبات تھے شروع کرنے کے، تو اللہ پاک نے وہ کرانا تھا کام. جمشید بھائی نے اس دن قوالی شروع کی، تو حضور داتا صاحب کے محفل دربار میں ہم لوگوں نے کچھ ہو جائے. بالکل ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا. سرکاروں کی شان میں اس وقت تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو حضور کی شان میں ہی بیان کرتے ہیں کچھ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. ایک شعر اس کا مجھے بڑا پسند ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا غریب نواز، یا رسول اللہ مدینے والے آقا جی غریب نواز. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا غریب نواز، جو میرا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ابھی آپ نے
گفتگو کے دوران کہا کہ اس وقت جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو لیڈ جو کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں, گو کہ یہ بڑے ہیں تو کبھی یہ لیڈ کرتے ہوئے کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو بڑے بھائی کی نظریں کافی ہوتی ہیں. نظریں میں استاد ہیں, یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو نظریں کافی ہوتا ہے. اچھا, وہی کافی ہوتا ہے. باقی محفل میں سب ڈانٹنا ڈپٹنا چلتا رہتا ہے, کیونکہ سکھانا جو ہے وہ ان کا ابھی تک جاری ہے. الحمدللہ ہماری پوری فیملی کو یہ سکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے. اچھا یہ تھوڑا سا جو ہے نا پھر وہ ہو گیا, کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کہنا نہیں چاہیے خود غرضی ہوگی کہ صرف فیملی کو سکھاتے ہیں, یا اگر نہیں, یہ جو جہاں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں پر کلاسز ہوتی ہیں, میں اپنے جتنے فرینڈس ہیں آپ اتنی ایمانداری سے سب کو سکھاتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ دراصل علم جو ہے اس کو قبر میں لے کے جانا بہتر نہیں, اس کو دنیا میں دے کے جائیں گے اسلام کی تو خدمت, اسلام کی بھی خدمت ہوگی اور جتنے لوگ ہیں ان کو شفا بھی ہوتی ہے. یہ نام ایسے ہیں کہ اس میں شفا ہے, سرکار کا نام ایسا ہے کہ جتنی دفعہ حضور کا نام لیا جائے گا اتنا کرم ہوتا جائے گا. وہ رحمت للعالمین ہے, رحمت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ دونوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایک خاندان اس وقت انڈیا میں بھی ہے, مطلب اوور آل اگر دوسرے قوال گھرانے کی بھی میں بات کروں تو کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان سے جو قوالی کی تبیج ہوئی, یا پاکستان سے جو قوال جو بڑے بڑے نام گزرے بھارت سے کیوں نہیں ہو رہے, حالانکہ سلسلہ تو آپ دونوں کا ایک ہی ہے. اس کا ایک میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو ہی حضور نے دعا دی ہے. اچھا, حضور رحمت اللہ عالمین ہے, مگر نعت اور قوالی پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ, صرف ہندوستان کی بات نہیں کروں, پوری دنیا میں نعت اور قوالی جیسی پاکستان میں سنی اور پڑھی جاتی ہے. یہ انڈیا والے بھی کہتے ہیں, ہمارے دوسرے ممالک کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے سبحان اللہ ہم ہی لوگوں کو دیکھ کے وہ لوگ فالو کرتے ہیں. ابھی ربیع الاول شریف ہے, آپ دیکھ لیں روڈ پہ آپ جگہ جگہ کہیں بھی جائیں تو انشاءاللہ آپ کو حضور کی نعتیں سننے کو ملیں گی. تو یہ سلسلہ پاکستان میں بہت ہے ماشاءاللہ. بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, بچے تو تھے نا, کرتے تھے, ضروری ہے. تو کس طرح کی شرارتیں ہوتی تھیں؟ 6 بھائی تھے تو بھائیوں نے جو غلطیاں کی تو ایک دوسرے کے سیکریٹ چھپاتے تھے. والد صاحب سخت تھے یا والدہ سخت تھی؟ والد صاحب ماشاءاللہ شروع سے جو ہے نا انہوں نے ہمیں سخت تو نہیں تھے, لیکن یہ کہوں گا کہ سکھایا بہت ہے. بس بیٹا کام کرنا ہے, بیٹا اس دنیا میں نام کرنا ہے, یہ ان کی ایک وہ تھی کہ بھئی پنچ لائن کی بیٹا کام ہی کام. اگر کام کوئی نہیں کرتا تو بس اس سے ناراض ہو جاتا تھا, اور ان کا ناراض ہونا اتنا مشکل تھا کہ منانا پھر مشکل. نہیں, ان کا ناراض ہونا بہت مشکل تھا کہ بچے جو ہے نا اس بات کو گوارا نہیں کرتے پاپا ہم سے ناراض ہوئے. تو اس چکر میں میں کوشش کرتا کہ بھئی میرے بابا مجھے دیکھ کے ہمیشہ خوش ہوں. تو جہاں بھی مجھے دیکھیں, پرسنالٹی میں, کلام میں, محفل میں, نام میں, جہاں بھی مجھے دیکھیں, اللہ میری یہ دعا تھی کہ وہ مجھے جہاں بھی دیکھیں وہ خوش ہوں. ہم سب کی ایک کوشش. تو نوید کا لیڈ کرنا یا آپ کے بابا جانے کا ڈیسیجن تھا یا آپ؟ میرے بابا جانے کا. دیکھیے نوید بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ بابا, میں نے کہا کہ مجھے, ہم لوگ ریسل کر رہے تھے گھر میں بیٹھے, تو بابا نے مجھے کہا کہ آپ بہت سیدھے سادے لگتے ہو. کون؟ مجھے ابو نے. ہاں یہ تو لگتے ہیں, وہ مجھے سخت لگتے ہیں, وہ ان کے چہرے پہ. ابو نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے دراصل دور معصومیت کا نہیں ہے. ہاں اب یہ جو ہے شریف آدمی کوئی بھی بولتے تھے نا پروگرام میں آ جاؤ بھائی, آگے اب بھائی آج کل دور بڑا مہنگا ہو گیا. ویورز آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ماشاءاللہ اب کوک بات سنیں, آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب شریفوں کا دور نہیں رہا. شریف نہیں, کوک اسٹوڈیو میں 4 ہمارے ماشاءاللہ کلام ہیں, تو اس میں جیسے طرز سنائی ہے, تو کجا من کجا ہے, تاجدار حرم, تو آپ سمجھتے ہیں کہ. اچھا آپ نے جو ہے نا اس وقت جب آپ لوگوں نے پرفارم کیا, چاہے میں کوک اسٹوڈیو کی بات کروں یا دیگر, اس میں ہم نے جو اس وقت پاکستان کے پالش نام تھے جس میں امجد بھائی تھے, عابدہ پروین صاحبہ تھیں, تو ان کے سامنے پرفارم کرتے وقت آپ لوگ نروس ہوتے تھے؟ نہیں, ہمیں خوشی بہت ہوتی. ہمیں خوشی اتنی خوشی بہت ہے. جب میں ہمارا عابدہ پروین جی کے ساتھ تھا تو اس وقت میری ریکارڈنگ بہت چل رہی تھی, اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ ہم لوگ سارے بھائی ریکارڈنگ, اس وقت بھی ریکارڈنگ کی, پھر اور ریکارڈنگ, پھر اور ریکارڈنگ, یعنی اس دن میں میں نے کوئی 8 ریکارڈنگ تھی میری. تو وہ سارے شوٹ نمٹا کے پھر چینل, دراصل میں نے یہ دیکھا کہ جتنا چینل کے لوگ محنت کرتے ہیں تو میں نے اور شعبوں میں بہت کم دیکھا ہے. ہمارے یہاں ٹائم نہیں, ہمارے یہاں آنے کا ٹائم ہوتا ہے, جانے کا ٹائم نہیں ہوتا یہاں بھی. اور میں نے بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں, ہندوستان, چینلز بہت آگے چل رہے ہیں اس وقت, اور محنت میں بھی یہ لوگ, آپ لوگوں کی محنت بہت زیادہ ہے. آپ لوگ یہ جو آپ پروگرام دیکھتے ہیں آڈینس. چلیے اسی خوبصورت بات پہ بریک آ گئی اور مجھے چائے پینی ہے. ٹھیک ہے, چائے. جی ویورز, اگر میں آج ان کی مہمان ہوں تو بھائی ایک روایت ہوتی ہے مہمانداری کی بھی. ہم چائے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے, اور انہوں نے آج یہ ایڈمٹ
का ये बहुत बड़ा नाम है कि वाकई में हम जैसे लोग के लिए चाय हाजिर खिदमत कर दी। थैंक यू सो मच। अभी बहुत गर्म है, मैं ठंडी होगी ये ज़रा नवाजी है आपकी। और फिर दोबारा मैं मेट्रो चैनल वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार और कि अचानक से ये आप लोग आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। तो आप जब आपका दिल चाहे चाय खाना ये साबरी लंगर है। ओ भाई हमें लंगर ना खिलाना, हमें दावत खिलाइए भाई। ये क्या बात हुई लंगर तो आपकी दावत अलग। आज दावत या दावत खाएंगे इंशाल्लाह। आज तो खटाई प्रोग्राम के बाद दावत है। चलिए अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर मैं कव्वाली की बात करती हूँ और कहते हैं कि आज की जो हमारी मौजूदा नस्ल है ना, जो जनरेशन है, एक तो वो बहुत फास्ट है और वो मॉडर्निज्म के पीछे जा रही है। कव्वाली हमारी अपनी एक पहचान है, तसव्वुफ है, स्पिरिचुअलिटी की कोई जिसे हम कहते हैं ना बॉर्डर्स नहीं है। इसमें मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स दोनों जब एंटर होते हैं तो वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो आज की जनरेशन सीखना चाहती है, आना चाहती है। जो पहले डिफेंस के अंदर हमारे यहाँ पे क्लिफ्टन में और जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो बड़े लेवल पे जो शादियाँ होती थी उनमें शोज होते थे, आपने खुद देखा। और अब जो है कव्वाली के बगैर जो इवेंट शुरू भी नहीं होता। दुल्हन खुद फरमाइश करती है कि जब मैं जमशेद भाई को सुनना, और दूल्हा भी बोलता नहीं भाई जमशेद साबरी को बुलाना है। तो ये अल्लाह परवरदिगार की मेहरबानी है और सारा क्रेडिट है ताजदार हरम का, जो आतिफ भाई के साथ हमने परफॉर्म किया कि दोबारा से अब जो है पूरी दुनिया से फरमाइश आ रही कि जी ताजदार हरम तो कुजा मन कुजा। तो ये और भी दूसरे कलाम है हमारे जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने कुछ नया भी कुछ लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी ज़रा देखिएगा, वो भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है, सरप्राइज है बिल्कुल। अच्छा बिसाइड्स कव्वाली, बिसाइड्स आपकी परफॉर्मेंस, जब घर में आप लोग सारे भाई मिलते हैं, फैमिली का वो मिलती है, तो ऐसा होता है कि कभी किसी कॉम्पोजिशन में, कभी कोई कमिटमेंट में कोई नाराजगी हो जाए, कुछ हो जाए, तो नाराज कौन जल्दी होता है, मनाता कौन है? एक ये खूबसूरती होती है रिश्तों की। उस्ताद जी बच्चे कभी गलती करते हैं तो उस्ताद जी नाराज होते हैं। बाकी ये तो इतने शरीफ उस्ताद है, आपने खुद एडमिट किया है। आजकल तो शागिर्द बहुत उस्ताद हो गए अपने अंदर। वो बात ये सही है माशाल्लाह। साबरी साहब को अल्लाह परवरदिगार ने बहुत, जब से ये इन्होंने लीड संभाला है, ग्रुप को संभाला है, तो बहुत ज़्यादा पहले ऐसा नहीं था, अब जो है कुछ और हो गया। तो पापा भी कहते थे कि ये जो नवेद साबरी है इसका नाम बहुत हुआ। अच्छा। तो हाँ, तो अल्लाह परवरदिगार ने जब से ये आए हैं तो मेहरबानी है, 4 चांद लगे हैं, अल्लाह पाक की मेहरबानी। मतलब ये होता है माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए, आपके माँ बाप की खिदमत। मेरे वाले साहब बड़े नजर शनास थे, वो 2-4 साल पहले की बात पहले बता दिया करते थे। अच्छा। मेरे वाले साहब जब भी कोई बात हुआ करती थी तो वो 4-5 साल पहले की बात पहले बताया करते थे कि जमशेद ये काम ऐसे होने वाला है, नवेद ये काम यूँ होगा बेटा, जिंदगी में होगा, देख लीजिएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात जिससे वो घबरा गए और वो आप लोग को मना करते थे कि ये नहीं करना, हम नहीं करते थे। नहीं करते। उन्होंने आज तक हमें कहीं जाने नहीं दिया, अलावा कव्वाली के अलावा शोज के अलावा प्रोग्राम्स के, अच्छी दुनिया दिखाई, अच्छे लोगों में बिठाया और हमेशा हमारे साथ रहे, यानी कि वो कभी हमसे दूर नहीं। अब तो आप लोग ग्लैमरस वर्ल्ड में एंटर हो गए भाई, दोनों ग्लैमरस वर्ल्ड में एंटर हो गए। बाबा जानी का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। अल्लाह पाक उनको अच्छी जगह पर है। मेरे वाली साहब वो फरमाते थे कि भाई वो पहले क्या दिया करते थे, जो काम होने वाला है ना, उन्होंने हमारे घर में हर आदमी को मास्टर ही रखा, उन्होंने किसी को बैग पे नहीं रखा। जाहिर है वो क्लासिकल सिखाते हैं, पूरी दुनिया में सीखते हैं और माशाल्लाह बड़े छोटे से हैं लेकिन बड़े उनके क्लासिकल में शागिर्द भी हैं और खुद भी बहुत काम कर रहे हैं मेरे ग्रुप में। शान है, शान अपनी एक शान है, दानिश है वो अपनी एक मिसाल है। जुनैद वारसी की तो आप बात ही छोड़ दो, मेरे बड़े भाई सबसे हमारे बड़े भाई हैं। और अगर कोई लीड करना चाहे इन भाइयों में आपके साथ तो आप बिल्कुल करते हैं। काफी लोग हमारे साथ होते हैं, 14-15 लोग हमारे साथ होते हैं। हाँ, नहीं भाइयों में अगर कहे कि आप है ना, ये नहीं मैं आपसे कहे कि मैं अब लीड करना अभी हम ये बात बताना चाहता हूँ कि हम शान भाई को आगे लेके आना चाह रहे हैं। शान भाई माशाल्लाह उनकी आवाज़ जो है वो बहुत, पढ़ने का अंदाज उनका बहुत खूबसूरत है और आवाज़ बहुत उनकी बुलंद है माशाल्लाह। तो हमने 2 साल से हम लोग चाह रहे हैं कि वो आगे आ जाए, मगर तबला भी ऐसे ही बजाते हैं कि तबला पूरी दुनिया उनका उनके जैसे इंडिया में उस्ताद जाकिर थे तो वो एक अपनी जगह नाम था, तो शान में आप वो पोटेंशियल। कराची में मैं समझता हूँ कि इस वक्त तबले में शान अली शान का जवाब नहीं है, वो अपनी शान है, अपनी शान है। उसके साथ वो शानदार इंसान से कभी मुलाकात करेंगे। सही। अच्छा, ये जो अपने गले में आप लोग जो माला पहनते हैं, ये आप इसके पीछे क्या राज है? ये मतलब ये मेरे उस्ताद का स्टाइल है।
امجد صابری کا ایک اسٹائل ہے. امجد بھائی آپ کے استاد تھے؟ جی بالکل, میں ان کا ایک ہی پوری دنیا میں شاگرد ہوں, اور یہ میرے نصیب ہے کہ انہوں نے مجھے شاگرد کیا. استاد امجد فرید صابری اور اپنے جو عظمت بھائی ہیں, انہوں نے دونوں نے میرے ہاتھ پہ گنڈا باندھا, اور اللہ کی مہربانی سے یہ ان کا ہی اسٹائل ہے پوری دنیا. آپ کو کیا کہتے تھے وہ کہ تم آگے بڑھو گے, مطلب کس طرح کی؟ امجد بھائی کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسے آدمی تھے, فیوریٹ ڈش تھی ہماری قوالی, اور وہ یہ کہتے تھے وہ آدمی نہیں تھے, وہ بہت اچھے انسان تھے. وہ درویش تھے, ان کو ولی کے درویش کے رتبوں میں لوگ کہتے ہیں. وہ جو ہستی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ کہیں جب ان کا کہیں پروگرام پھنس جایا کرتا تھا, اور ان کو 2 جگہ کمٹمنٹ ہوتی تھی, جیسے کہ ابھی لاسٹ ٹائم یہ اپنا PACC میں بھی ہمارا ایک پروگرام تھا امجد بھائی کے ساتھ, تو ان کو بھی آنا تھا وہاں, لیکن وہ نہیں آیا. تو مجھے فون کیا, کہاں ہے بھائی؟ میں کہا استاد جی میں گھر پہ ہوں, آج آپ نے وہاں پہنچنا. صابری صاحب ذرا تیار ہو کے پہنچنا. وہ ایسے بادشاہ آدمی تھے. مجھے اپنی ہر جگہ انہوں نے بھیجا ہے. بنگلہ دیش بھی انہوں نے مجھے بھیجا تھا, بڑا میرا کام کروایا. امریکہ بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ نوید میں آتے ہی انہوں نے, ابھی جو لاسٹ ٹائم وہ آئے تو انہوں نے مجھے کال کی کہ بھائی امریکہ کے لیے تیاری کر لو, جانا ہے, تیاری رکھو. کیونکہ ایسے سینئرز بہت کم ہوتے ہیں نا, نہیں وہ ہمیں بڑے بھائی جو اپنے شاگرد کو آگے پش کریں, اپنے سے آگے انہیں پش کریں. بھائیوں کی طرح میں میٹروپول ہوٹل میں ایک پروگرام تھا, تو امریکہ کی فلائٹ تھی امجد بھائی کی, مس کمٹمنٹ ہو گئی تھی, تو پھر انہوں نے مجھے بھیجا وہاں, خود گئے امریکہ. تو یہ ان کی مہربانی تھی, ان کا اعتماد تھا, ان کا ٹرسٹ تھا آپ پر کہ یہ میری جگہ, یہ جو میری کمٹمنٹ ہے اس کو پوری. اور کئی گانے بجانے کی بات اٹک جاتی تھی نا, جیسے ہمارے گانے والوں میں بات ہوتی, تو کئی بات اٹک جاتی تھی, تو وہ کہتے تھے ابھی رک جاؤ, میرے شاگردوں کو بلاؤ. اب مجھے فون کر دیا, نوید کو فون کر, جلدی آؤ. کہاں بیٹھے؟ یہاں بیٹھے, جلدی آؤ. بولا آپ میرے شاگردوں کو سن لو, بہت ہے بس دنیا. اچھا, ان کو جیسے ہم لوگ گھسے ہیں تو کوئی بات ہی نہ کرے کہ امجد بھائی سے. اب وہ امجد بھائی نے کہا بھائی کہ وہ جمشید بھائی آ گئے, آپ بھائی یہ میرے بچے ہیں, پہلے بیٹا میرے بچوں سے بات کرو. آپ کوئی بات ہی نہ. تفریح مذاق بہت کرتے تھے, دوست یار والے, فرینڈلی آدمی تھے. کہتے کہ ہم سے بات نہ کیا کرو, ہمارے بچے ہی بہت ہیں. امجد بھائی کہتے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی اسی طرح کامیاب کرے. اب آپ لوگ ان کی گائیڈ لائن, میں ویور سے کہوں گا کہ دنیا میں جہاں جہاں قوالی ہوتی ہے تو اللہ پاک مجدد صابری کو زندگی دے, آپ ان کو بہت سپورٹ کریں, سنیں. اچھا, جہاں آپ نے امجد بھائی کا ذکر کیا, وہاں غلام فرید صابری صاحب کا ذکر لازم اس لیے بنتا ہے کہ میں نے ان کا کرزما, ان جیسا قوال اب تک نہیں دیکھا. ان کا ایک کرزما تھا, ان کا ایک اسٹائل تھا, نہیں ہو سکتا. وجہ کیا تھی؟ وہ بھی قوال نہیں تھے, وہ بھی درویش تھے. وہ قوال نہیں تھے. حاجی صاحب جو ہے وہ, ان کو لوگ پہچان نہیں سکے اس وقت جب وہ حیات تھے, اور بہت ہم لوگ لیٹ ہو گئے, ان کو نہیں پہچان سکے. وہ درویش تھے حاجی صاحب خود, حاجی غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ خود جو ہے درویش تھے. اور انہوں نے قوالی کو اس طرح سے سر علام آکاش سے طلب ہوئی, تاجدار حرم بھر دو جھولی. یہ کلام جو ہے کلام نہیں, یہ ایک طرح سے تعویذ ہے. اگر انسان اس کو عقیدت سے اور باوضو ہو کے سنے تو یہ اثر بھی کرتے ہیں. تو وہ حاجی صاحب کے معاملات ایسے تھے. ایک دفعہ میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے تھے CBO پہ, تو حاجی صاحب آئے, اور 1 بجے کے بعد ہم لوگ دوستوں کے ساتھ گئے تھے, ہمیں پتہ نہیں کہ بھائی کیا ہو گیا. تو گاڑی آئی سوزوکی, اس میں سے لمبے سے ایک آدمی قداور اترے, ٹوپی لگی ہوئی اور یہ مالا پڑی. میں نے بولا یار بندے پیچھے سے لگ رہے ہیں حاجی صاحب, ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا حاجی صاحب. ہمیں دیکھا کہاں جا رہے ہیں, اکیلے اترے اور سمندر میں چل گئے. اب جاتے تسبیح ان کے آدمی تو کوئی ذکر کرتے تھے, پتہ نہیں کیا, اللہ پروردگار وہ ذکر, وہ اللہ جانے اس کو, یعنی کہ رات کے اندھیرے میں کرتے تھے وہ. تو وہ چلتے گئے تو سمندر میں, اور میں تو ڈر گیا, میں دیکھ کے بھاگا. میں نے بولا یار حاجی صاحب, وہ چیزیں دیکھ کے, جب دوسرے دن گھر گیا تو حاجی صاحب, تو ان کے وصال کے بعد یہ لوگوں سے پتہ لگا کہ حاجی صاحب یہ جب بھی ان کے پاس شو نہیں ہوتا تھا, پروگرام نہیں ہوتا تھا, وہ رات کو یہاں جاتے تھے. اور ایسا کافی دفعہ ہوا کہ ان کے جو ساتھی ہے وہ روتے تھے کہ حاجی صاحب کہاں چلے گئے, اور دیکھا 2 گھنٹے بعد واپس آئے. اچھا, یہ بات مجھے ان کے گھر کے ایک فرد نے بھی یہی بتائی تھی کہ خواجہ غریب نواز میں جب حاجی صاحب پرفارم کر رہے تھے تو وہ اس وقت بھی میں کافی سرپرائز ہوئی. 10 منٹ کے لیے وہ وہیں اسٹیج پہ لوگوں کے سامنے سے غائب ہو گئے, 10 منٹ کے لیے. وہ ایسا واقعہ ہے ایک جو ہم لوگ کبھی. اچھا, یہ واقعہ ہم بریک کے بعد ضرور کوٹ کریں گے. ویورز, یہ بات ہم کر رہے ہیں تصوف کی, کائنڈلی اس کو نیوٹرل ہو کر سوچے گا, کیونکہ تصوف کی بات ہوتی ہے محبت کی, ہم آہنگی کی, اور ایک ایسے رشتے کی جو ایک انسان کا, ایک مسلمان کا اپنے پروردگار سے ہوتا ہے. وقت ہے بریک کا, آپ کو جوائن کرتے ہیں بریک کے بعد.
बस अच्छा, इसको कंप्लीट करके फिर छोटी बड़ी पत्ती से बनती है टपाल फैमिली। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में आज बिला तकल्लुफ में हम आपकी उनसे मुलाकात करवाने। अब तक आपने इन्हें कवाली सुनते हुए सुना है, आज हम इनकी गुफ्तगू आपसे शेयर करें जो इनकी अपनी ज़िंदगी है। अच्छा मुझे बताएं, आज का दौर है फ्यूजन का। अब वो दौर नहीं रहा कि बुजुर्गों ने जो ट्रेंड रखा हम उसको फॉलो करें। आज की जनरेशन जो है ना फ्यूजन चाहती है, क्योंकि आपने मॉडर्निज्म को भी रखना है और उसकी जो असल खूबसूरती है उसको भी डैमेज नहीं करते। तो आप लोग ने फ्यूचर में क्या प्लान किया है, इस तरह और कौन से कलाम आने वाले हैं जो हमारे कानों को? इंशाल्लाह जैसे कि कलाम है मेरे रश्क कमर, वो गज़ल आप बहुत जल्द सुनेंगे इंशाल्लाह। और सिंध कल्चर पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सरकार, और जैसे कि वो आया मुख वेखण कलाम है, हमने रिकॉर्ड किया है। या डाडी वो रिकॉर्ड किया। सिंध कल्चर भी बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी बड़े सूफिया हैं हमारे सिंध में। सिंध में भी बहुत सूफिया हैं जो सिर्फ वो सिंध तक ही महदूद हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो उनको लोग, हमारे लोग भी सुने, क्योंकि ये औलिया कराम है, कोई इनको जबानों की पाबंदी नहीं होती, ये हर जगह के लिए एक जैसे। ये तो सफीर होते हैं, मोहब्बत के सफीर हैं, और आप लोग उस कहते हैं उस जिम्मेदारी को प्रमोट कर रहे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार हैं, ये सराइकी हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार की, क्या बात। मगर ये इस तरफ जो हमारे सिंध की तरफ है, शाह लतीफ़ भट्टाई सरकार हैं, ये हमारे सिंध की सकाफत, हमारे पाकिस्तान की सकाफत है। तो इनको हम आगे लेके अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात। जितने औलिया कराम हमने सबको पढ़ा है, मगर ये जो सिंध के जो सूफी हजरात हैं, इनको ये कुछ रह गए हमसे, तो हम चाहते हैं कि ये भी इनको भी हम पर पढ़ें। उसके साथ साथ आप लोग पर एक और जिम्मेदारी होती है। जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, आप इसी दुनिया में मूव कर रहे हैं, इसी दुनिया का एक हिस्सा है। तो आप लोग अपने रोज जो दुनिया के मामलात होते हैं उसमें इतने पॉजिटिव होंगे कि कहीं कोई खबर ना बन जाए, कहीं हमारी कोई न्यूज ना लग जाए, और इस तरह की कोई फेक न्यूज़ेस आई हैं आपके इमेज को डैमेज करने के लिए, या बस वो ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसबुक पे लोग कभी कभार कोई कमेंट्स देते हैं कि जैसे कि वो भी चहलम की रात को बच्चे ने एक तस्वीर चढ़ा दी थी, तो उन्होंने कहा कि जमशेद भाई आप ऐसे, तो ऐसी बात नहीं है, पुरानी तस्वीरें भी होती जो हमारे बच्चे वो जो आप यूथ थे। और एक और बात आपको व्यूअर्स आज बता दें कि जितने भी फेसबुक पे काम होते हैं हमारे मैनेजर्स करते हैं, हम अपने घर में सो रहे होते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे भाई हैं जुनैद वारसी, बड़े भाईजान हैं, और दानिश थाबरी, आईडीज भी तो लोग अपनी तरफ से बना लेते हैं। उसका तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार का बड़ा कर्म है, जो प्यार करने वाले होते हैं वो हमारे पास ही पहुंचते हैं। जैसे अब मैं दुनिया की बात कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लोग शोबिज और ग्लैमर और हर जगह मूव कर रहे हैं, तो कभी किसी टॉप की हीरोइन के साथ आपकी कोई तस्वीर आ जाए और अच्छा तो नवीद साहब जो हैं ये इनके साथ क्या करें, चलो एक न्यूज बन गई। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग को बहुत मतलब ख्याल रखना पड़ता है। जमशेद भाई बहुत ख्याल रखते हैं, आप जब भी तस्वीर देखेंगे हाथ बंधे हुए होंगे। ये तो इंसान शरीफ, ये तो बाजी कहते हैं। इन्होंने जब मुझे भी कहा था शबाना बाजी आई है तस्वीर के, ऐसे ये तो हर एक को बाजी कहते हैं। अल्लाह परवरदिगार का बड़ा करम, सही, कोई टेंशन नहीं, बस इंसान सीधा चले तो सारे काम सीधा, सारे रास्ते खुद ही क्लियर कर। अच्छा जमशेद भाई और नवीद भाई, आजकल आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन ओवरऑल अगर मैं उम्मा की बात करूँ ना, तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक नफरत की आग भड़क रही है, हालांकि होना नहीं चाहिए, और ये हमें सिर्फ और सिर्फ तबाह कर देगा अगर हमने वक्त पर अपने आप को, उम्मा ने अपने आप को नहीं संभाला। मैं मुस्लिम उम्मा के लिए सिर्फ एक मेरा मैसेज है, क्योंकि मैं खुद बहुत आम सा इंसान हूँ, क्या बात। और उम्मत रसूल के लिए जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं कि एक होने का वक्त है, कलमे की रस्सी को मजबूत से पकड़ने का वक्त है। फालतू बातों से कुछ नहीं मिलता। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं और अल्लाह परवरदिगार से दुआ मांगें। इंशाल्लाह मुसलमानों का सानी कोई ना था, ना है, ना होगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी। और व्यूअर्स, जाते जाते मैं भी ये कहूँगी कि मोहब्बत बांटिए जहाँ तक बांट सके, और कोशिश कीजिए कि एक दूसरे को जोड़ के रखिए, खासकर मुसलमानों के लिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। और अभी तो हमने आपकी मुलाकात करवाई दो भाई से, मैं चाहूँगी कि एंड में ताजदार हरम पे हम इस प्रोग्राम का एंड करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो शान और जो बाकी भाई इस वक्त मौजूद है, वो पूरा ग्रुप हमारे साथ मौजूद होगा। मुझे और बिला तकल्लुफ की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि जमशेद और नवीद का एक आखिरी कलाम वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और ये तोहफा होगा आपके लिए। थैंक यू।
تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، اور تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، ہاں سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، سارے سانی پانی ساگا ماگا مارے سارے نیسا، سارے سانی پانی ساگا ماگا مارے سارے نیسا، اے فرشتو یہ سلطان معراج ہے، اے فرشتو یہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، ہاں میرے آقا امام سب انبیاء، میرے آقا امام سب انبیاء، نام پر جن کے لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، بلا تکلف was brought to you by छोटी बड़ी पत्ती से बनती है